جو بھی رسول پاک پر قربان ہو گئے، کہ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، کہ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، کہ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، آئے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ بھلا گئے، جن کو دنیا میں کوئی نہ بھلا گئے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ مشاہدین اعزام، علماء اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس کو ادا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور سرکار غوث پاک کے نام سے ہمیں آج یہ جلسہ کرنے کا موقع ملا ہے، تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو آپ جو تمام حضرات ہیں اور ہمارے جو مہمانان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ تمام حضرات کا میں میری دل کی امین گہرائیوں سے آپ کا استقبال۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتین ملت، عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جشن عید میلاد النبی و جشن غوث اعظم میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی چوکھٹ سے اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ قلب کی عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان ایمانی، روحانی، حقانی اجلاس کے انعقاد پر جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور اس کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دو عناوین پر مشتمل ہے۔ ایک عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرا عنوان ہے عظمت غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں عناوین اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتے ہیں۔ یہ مختصر سا وقت ان عناوین پر کما حق کہو گفتگو کے لیے کافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ان دونوں بارگاہوں سے جو بھی خیرات مجھے ملتی رہے گی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے علم کی بنیاد پر تقریر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل کی بنیاد پر تقریر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے اہل سنت کے ایک سینئر عالم دین سے یعنی مولانا ذوالفقار خان صاحب سے بڑی شاندار تقریر سماعت کی۔ ناظم اجلاس نے اپنی تمام تر فنی خوبیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظامت بڑے شاندار طور پر کرتے رہے۔ عثمان شریف صاحب نے، جناب مشتاق ایڈوکیٹ صاحب نے، آپ کے رفقا نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس اجلاس کو سجانے میں محنتیں کی ہیں۔
میں اس موقع پر جناب سہیل بیگ صاحب کو بھی، جناب عتیق صاحب کو بھی، ایوب انصاری صاحب کو بھی، ارشاد سیٹھ صاحب کو بھی، ریاض سیٹھ صاحب کو بھی، اور جتنے آپ کے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس پرفتن دور میں، اس پر آشوب دور میں محبتوں سے بھرا یہ عظیم الشان جلسہ سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں نے کل جمعہ میں خطاب کیا یہاں، اور جمعہ کے خطاب کے لیے بھی اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا۔ وقت دامنگیر تھا، مکمل طور پر گفتگو ہو نہیں پائی تھی، تو میں نے آج کے لیے بھی مناسب سمجھا کہ اسی آیت کریمہ کو پھر سے میں تلاوت کروں اور چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ دین کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام وقتاً فوقتاً اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ ہر نبی کا دین دین اسلام رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر پیغمبر کا دین دین اسلام رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ ہر نبی ہر رسول کا دین دین اسلام رہا۔ توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ آپ آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان دین کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کامل و مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پر قرآن مجید نازل کی گئی یہ عظیم کتاب، آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ ہاں شرارت ہو سکتی ہے مگر شریعت آنے والی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو رحمت تمام بن کر کے آئے، اور شان مصطفیٰ جان رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ کم و بیش 18,000 عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں۔ میرے ساتھ بولیں گے آپ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے،
وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور علیہ السلام رحمت عالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، ماننے والوں کے بھی لیے رحمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، چاہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، نہ چاہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے رحمت ہے۔ اٹھاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پاک، ایسا عظیم رسول خاکدان گیتی پر آپ سے پہلے کبھی کوئی نہ آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان رحمت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ جان رحمت گالیاں دینے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، پتھر برسانے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، الزامات لگانے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ فرشتہ آ کر کے طائف کے میدان میں بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں، آپ پر پتھر برسانے والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا کر کے مسل کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، دعاؤں سے نوازنے کے لیے بھیجا۔ آج یہ قوم مجھے گالی دے رہی ہے، کل وہ دن آئے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ میں زحمت بنا کر کے نہیں، رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ پر دین مکمل ہوا، اور دین اللہ نے ایسی عظمتوں کے ساتھ مکمل کیا کہ دین کو آسان فرمایا، مشکل نہیں۔ ابھی جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے جانب سے، ان ذمہ داروں کی جانب سے قریب میں ایک پروگرام ہوا، مسجد ٹور والا پروگرام ہے نا۔ پروگرام کون سا تھا؟ مسجد ٹور۔ غیر مسلموں کو مسجد میں بلاؤ، بلا کر کے مسجد کا جائزہ لینے کی انہیں دعوت دو، مسجد کا دیدار کراؤ، مسجد درشن کراؤ، مسجد کا ٹور کراؤ، غیر مسلموں کو بلاؤ، بلا کر کے انہیں بتاؤ کہ مسجد کہتے کسے ہے، مسجد کہتے کسے، انہیں بلاؤ۔ بڑا کامیاب ان کا اپنا پروگرام رہا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی شاندار طریقے پر پروگرام آرگنائز ہوا، اور اس کے اثرات صرف بنگلور کے حد تک نہیں، صوبہ کرناٹکا کے حد تک نہیں، بلکہ قادریہ مسجد والوں نے، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ والوں نے مسجد ٹور کا پروگرام آرگنائز کیا۔ اس کے اثرات پورے بھارت میں محسوس کیے گئے۔ غیر مسلموں کو بتایا گیا کہ آپ آؤ، آ کر کے اللہ کا گھر دیکھو، مسجد کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کر لو۔ مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نفرت نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں نفرت کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، مسجدوں میں نفرتوں کا ماحول نہیں بنایا جاتا ہے۔ آؤ، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی رحمت للعالمین ہیں، آؤ ہماری مسجدوں کو دیکھو۔ اس مسجد کو مصطفیٰ جان رحمت نے دشمنی کا مرکز نہیں، محبت کا مرکز بنایا ہے، محبت کا مرکز بنایا ہے۔ ایک عظیم پیغام دینے کی کامیاب کوشش کی گئی، بلکہ میں عثمان شریف سے کہوں گا کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، پورے بنگلور میں اس کام کو متعارف کرائیں، پورے کرناٹکا میں متعارف کرائیں، پورے دیش میں متعارف کرائیں، اس لیے کہ یہ دیش کسی اور کا دیش نہیں، یہ خواجہ کا دیش ہے، یہ اللہ والوں کا دیش ہے، یہ محبت والوں کا دیش ہے۔ نفرتیں پھیلانے والے نفرتیں پھیلاتے رہے، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں محبت کے پیغام کو عام کرنے کی دعوت دی ہے، ہم محبت کو عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔
انشاءاللہ بإذن اللہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں گے نا انشاءاللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اور اسلام کا معنی سلامتی، اسلام کا معنی امن. اور اس کی گہرائی میں جائیں، بڑی گفتگو طویل ہو جائے گی، بس میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتوں پر اشارہ کر کے ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بارگاہ غوث الثقلین میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بارگاہ غوث الثقلین میں دین آپ پر مکمل ہو گیا. حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے. ہم لوگ احتیاطاً دیکھیے کس قدر ہمارا دین ادب کی تعلیم دیتا ہے. ہم جس دین کے ماننے والے، ہمارا دین بڑی ادب کی تعلیم دیتا ہے. ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، بولیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مر گئے. بہت زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں وصال کر گئے. اور ہمارے بزرگوں نے ایک سبق پڑھایا ہے، پردہ کر گئے. بولیے کیا کر گئے؟ پردہ کر گئے، پردہ کر گئے. اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ محبوب کے پاس گیا ہے. بولیے محبوب کے پاس گیا ہے، محبوب کے پاس گیا ہے. اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اٹھائیے حدیث کی کتابیں پڑھیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے. اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہر نبی اپنی قبر میں نماز ادا کرتا ہے. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جس نبی رحمت کو اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے. میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، اللہ نے عطا فرمائی ہے. کس نے؟ بولیے کس نے؟ اللہ نے عطا. اللہ کی عطا پر کسی کی پابندی ہے؟ اللہ کی عطا پر نہ مفتی صاحب کی پابندی ہے، اللہ کی عطا پر نہ محدث صاحب کی پابندی ہے، اللہ کی عطا پر نہ مولانا صاحب کی پابندی ہے، اللہ کی عطا پر نہ خطیب صاحب کی پابندی ہے، اللہ کی عطا پر نہ قاضی صاحب کی پابندی ہے، اللہ کی عطا پر نہ حاجی صاحب کی پابندی ہے. اللہ کی عطا پر کسی پر پابندی نہیں ہے. ارے وہ مالک و مولا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ پاور، طاقت اور زندگی دینے پر آتا ہے تو شیطان جیسے اپنے دشمن کو بھی دے دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، قادریہ مسجد میں بیٹھے، شیطان زندہ ہے یا مردہ؟ جلدی جلدی بولیے. ارے پیچھے والے بھی بولے، شیطان زندہ ہے یا مردہ؟ ذرا سب مل کر بولیے، سب مل کر بولیے. شیطان زندہ ہے؟ کنفرم ہے نا جی؟ حافظ صاحب پکا شیطان زندہ ہے؟ پکا شیطان زندہ ہے. ہم تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دلی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بنگلور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گجرات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اسرائیل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان، بولیے، زندہ ہے. پھر ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے، قادریہ مسجد میں بیٹھے، مجھے بتائیے کہ شیطان اللہ کا دوست ہے کہ دشمن؟ بولیے جلدی جلدی بولیے. دشمن نا؟ پکا کنفرم؟ دشمن ہے. دشمن ہے زندہ ہے جی؟ دشمن ہے زندہ ہے. ذرا ایمانداری سے بولیے، مدینے کے تاجدار اللہ کے محبوب ہیں یا دشمن؟ بولیے محبوب ہے. ارے عقل ہو تو اعتراض کبھی نہ کرتے. دشمن کو زندہ مانتے ہو، محبوب کو مردہ. ارے جب دشمن زندہ ہے تمہارے عقیدے پر افسوس ہوتا ہے. جب دشمن کو زندہ مانتے ہو، پڑھو قرآن،
پڑھو حدیث، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ 2022 میں قادریہ مسجد سے ترک کر کے کوئی غلام یا نبی سلام علیک پکارتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلام کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ آئے دنیا میں تو رحمت بن کے آئے اور بتایا دنیا والوں کو، اے دنیا والوں یہ تمہاری ماں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تمہاری ماں ہے، ماں کی عزت کرو۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ بیٹیوں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس سے نفرت نہیں، محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ نفرت نہیں، محبت کرو۔ اللہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی، اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے رہے کہ دنیا والوں کو میرے آقا کی بیٹیوں سے محبت کرنے کے انداز کو دیکھ کر محبت کرنے کا سلیقہ آ گیا، سلیقہ آ گیا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ماں، ماں، ماں کا بڑا مقام، ماں کا بڑا مرتبہ۔ فرمایا جنت کو ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ جنت کو ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ پتہ ہے نا، آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے وقوف بناتے ہیں اور ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ کہاں جنت دکھاتے؟ ہتھیلی میں جنت دکھاتے۔ فرمایا کہ ہتھیلی کو ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ جنت ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ جنت ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ جنت کو تلاشنے کے لیے مارے مارے کیوں پھرتے ہو؟ جنت کو تلاشنے کے لیے اس قدر بے چین بے قرار کیوں ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جنت کو ادھر ادھر نہ تلاشو، جنت تو تمہارے گھر میں ہے، یعنی اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اسی لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا، باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا۔ نوجوانوں، اپنے ماں اپنے باپ کی دعائیں لو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کی، باپ کی دعائیں جیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی ماں باپ کی بد دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی ماں کا دل نہ دکھاؤ، کبھی والد کا دل نہ دکھاؤ، والدین کی دعائیں لو۔ لیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ والدین کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ غوث اعظم ہیں، پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، جن کی 11ویں ہم آپ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیر کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیر کہتے ہیں۔ ارے جن کی 11ویں ہم آپ منا رہے ہیں وہ صرف پیر نہیں ہے، وہ بڑے پیر ہیں۔ بولیے وہ کیا ہے؟ بڑے پیر ہیں۔ وہ محبوب سبحانی ہیں، وہ قطب ربانی ہیں، وہ قندیل نورانی ہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں، وہ دستگیر ہیں، وہ غوث الثقلین ہیں۔ وہ صرف غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہیں۔ وہ صرف غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہیں۔ اللہ نے والد کا سلسلہ ایسا شاندار بنایا کہ باپ کا سلسلہ پیران پیر سے جا کر کے ملتا ہے امام حسن سے علیہ السلام، ماں کا سلسلہ پیران پیر کا جا کر کے ملتا ہے امام حسین سے علیہ السلام۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں کریم الابوین ہوں، حسنی حسینی سید ہوں،
کریم الابوین ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس باپ کے صلب سے اور ماں کے پیٹ سے غوث اعظم جیسی عظیم ہستی پیدا ہونے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے والدین کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے اپنے والدین کی فرما برداری کی، اکتساب علوم کیا، مدرسہ گئے، جیلان سے بغداد تک کا سفر طے کیا۔ جیلان سے بغداد تک کا سفر مولانا ذوالفقار صاحب کم و بیش 2000 کلومیٹر کا ہے۔ اللہ کتنے؟ جیلان ایران میں ہے، ایران عجم میں ہے، بغداد عراق میں ہے، عراق عرب میں ہے۔ اس زمانے میں 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر علم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد آئے، پیدل سفر کر کے، قافلے کے ساتھ سفر کر کے بغداد آئے۔ 2000 کلومیٹر، کتنے بولیے؟ 2000۔ بنگلور والوں، پیران پیر کے ہم سب ماننے والے ہیں، پیران پیر سے ہم سب محبت کرنے والے ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پیر تو علم سیکھنے کے لیے 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایسی صعوبتیں، ایسی مشکلیں برداشت کر کے بغداد پہنچے کہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ پیران پیر علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، بغداد آئے۔ ہم ان کے ماننے والے، ہمارے بچے ان پڑھ اور جاہل ہیں، ہمارے بچے مدرسہ نہیں جاتے، ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے، ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، ہمارے نوجوان جاہل ہیں۔ اب اٹھائیے ڈراپ آؤٹ بچوں کی فہرست نکالیے، ایس ایس سی کے بعد کتنے زیادہ بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، جائزہ لیجئے، آپ کو ہمیں شرم محسوس ہوگی۔ 12ویں کے بعد کتنے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، جائزہ لیجئے، آپ کو ہمیں شرم محسوس ہوگی۔ آپ تعجب کریں گے، ہندوستان میں ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ بولی ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ میں اہل خیر کی بھی توجہ چاہوں گا، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ مسجد کے باہر بھیک مانگنے والے مسلمان، درگاہ کے باہر بھیک مانگنے والے مسلمان، بس سٹینڈ میں بھیک مانگنے والے مسلمان، ریلوے اسٹیشن میں بھیک مانگنے والے مسلمان۔ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا؟ کیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے؟ آپ آگے بڑے، نشہ کرنے والے مسلمان، گاجا چرس پینے والے مسلمان، جوا کھیلنے والے مسلمان، گیملنگ میں مسلمان آگے، سود کے کاروبار میں مسلمان آگے، بیاج بڈی کے کاروبار میں مسلمان آگے، کرائم میں مسلمان آگے، ڈوری کیسز میں مسلمان آگے، طلاق میں مسلمان آگے، سارے جرائم میں مسلمان آگے آگے آگے۔ ہمیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا گیا تھا۔ ہماری فضائل دیکھیے اب کیسے ہو گئے۔ ہماری عظمتوں کا خطبہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، مگر ہمارے اس وقت کے فضائل، ہماری شان شوکت اس وقت کی دیکھیے کہ ہم لوگ بھیک مانگنے والے بن گئے۔ اور انڈیا جیسے ملک میں ہمارے لیے تو عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں مکمل طور پر حاشیے پہ کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دور میں ہم ایسٹ ہوا کرتے تھے، اور آج کی تاریخ میں ہم لیابلٹی بن گئے ہیں۔ ایک دور میں ہماری ضرورت تھی ملک کو، آج کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم اس قدر بے وقت ہو گئے، بے عزت ہو گئے، افسوس ہوتا ہے۔ خیر امت کا یہ حال افسوس ہوتا ہے۔ گھر کے متصل مسجد میں مدرسہ ہے، مگر ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ ارے غوث اعظم کے تم سچے ماننے والے ہو تو آج سے طے کر کے اٹھو کہ ہمیں بھوکا رہنا ہو تو بھوکا رہیں گے،
सूखी रोटी दाल खाना हो तो सूखी रोटी दाल खाएंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम अपने बच्चों को इल्म की दौलत से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो उन्हीं का है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अफसोस इस बात पर होता है कि पिराने पीर माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं थे। बहुत प्यारा हज़रत, माशाअल्लाह। पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम दीन का नाम। जुमले सुनिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मौलाना हारून साहब अर्ज कर रहा हूं। पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े फकीह का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर का नाम। पढ़िए पिराने पीर को, खुतबात को पढ़िए, पिराने पीर की किताबों को पढ़िए, उठाइए बहजतुल असरार, उठाइए कलायदुल जवाहिर। पिराने पीर की मजलिस वाज सजती थी, एक दो नहीं, कादरिया मस्जिद में बैठने वालों, पिराने पीर की मजलिस वाज में 70 हजार लोग जमा होते थे। कितने? 70,000। आज तो हमारे पास माइक है, थोड़ी सी आवाज कम हो जाए तो मौलाना जुल्फिकार साहब कहेंगे कि यार थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, है ना। लाइट है, माइक है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, फिर भी हम परेशान रहते हैं। मगर 70 हजार लोग जो पिराने पीर की मजलिस वाज में शरीक होते थे, उनका कहना है कि गौसे आजम जब वाज करने के लिए मिंबर रसूल पर बैठ जाते थे, खिताब शुरू हो जाता था, तो सामने वाले को जितनी आवाज पिराने पीर की सुनाई देती थी, उतनी ही आवाज सबसे आखिर में बैठने वाले को सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मौलाना रूम ने कहा कि गुफ्त अल्लाह, इसीलिए मौलाना रूम ने फरमाया था कि गुफ्त अल्लाह बुआ, गरचे अज हलकूम अब्दुल्ला बुआ। अल्लाह अकबर। ये पिराने पीर की जुबान है ना, पिराने पीर की जुबान पर पिराने पीर नहीं अल्लाह बोल रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा कसरत इबादत तो नवाफिल के जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है, अल्लाह के करीब पहुंच जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, तो रब तबारक व तआला उसकी जुबान बनता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। हज़रात गिरामी, ये पिराने पीर की शान, इल्म के हवाले से कोई जवाब नहीं, इल्म के हवाले से कोई जवाब नहीं। और पता है अल्लाह ने शान करामत कैसी अता फरमाई थी? अब मैं शान करामत का क्या जिक्र करूं। शान करामत ये कि पिराने पीर मैदान में मजलिस वाज सजाते थे, छोटी जगह। 70 हजार मौलाना कहां बैठेंगे, है ना। 70 हजार कहां, मैदान, खुली जगह, वाज के लिए पिराने पीर बैठ जाते थे। मौलाना हारून साहब बैठ जाते थे। एक बार कादरिया मस्जिद वालों हुआ कैसे, देखो अल्लाह ने कैसी शान पिराने पीर को अता फरमाई। इसलिए पिराने पीर कहते, महबूब सुबहानी इसीलिए कहते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए कहते। क्या शान अता फरमाई? 70 हजार लोग जमा होते थे, दूर दराज से आते थे। एक मर्तबा मजलिस वाज सजी, बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। जरा गौर से सुनिए, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। मजमा मुंतशिर होने लगा, बिखरने लगा, लोग उठकर जाने लगे। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल्लाह की बारगाह में लाड प्यार देखिए मौलाना जुल्फिकार साहब। पिराने पीर, बारिश हो रही है, मजमा मुंतशिर हो रहा है, पिराने पीर का लाड प्यार अल्लाह की बारगाह में देखिए। पिराने पीर अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, बल्कि अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, अब्दुल कादिर लोगों को जमा करता है और तू लोगों को मुंतशिर कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब्दुल कादिर लोगों को जमा कर रहा है
اور تو میرے رب ذوالجلال والاکرام تو لوگوں کو منتشر کر رہا ہے۔ آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ پیرانے پیر کا یہ کہنا تھا، بارش اس مجلس سے رک گئی، بادل چھٹ گئے، پورے بغداد میں بارش ہو رہی ہے مگر پیرانے پیر کے مجلس واعظ میں بارش نہیں ہو رہی۔ پیرانے پیر کے مجلس واعظ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لاڈ ہے پیرانے پیر کا، یہ پیار ہے پیرانے پیر کا۔ اللہ اللہ، یہ پیار ہے پیرانے پیر کا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں غوث اعظم جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جی، غوث اعظم جیسا حضور کی امت میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہمارے بزرگان دین، میرے سلسلے کے تمام بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیرانے پیر آپ کی ولادت سے پہلے کے سارے ولیوں کے سردار، سبحان اللہ، اور آپ کی ولادت کے بعد صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے ولیوں کے سردار، سارے ولیوں کے سردار۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی، حضرات گرامی، حضرات گرامی، پیرانے پیر کی کیا شان بیان کروں، کیا عظمت بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ذریعہ اللہ نے دین اسلام کو مضبوط فرمایا۔ بے شک بے شک، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ والوں نے ایک ہی کام کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ دین کی خدمت کی گئی۔ اب ذرا سا فارمولا بدل گیا ہے۔ پہلے اللہ والے دین کی خدمت کرتے تھے، پہلے اللہ والے دین کی خدمت کرتے تھے، اب فارمولا بدل گیا ہے۔ اب وہ اللہ والے بنے بیٹھے جن کی خدمت دین کو کرنے کی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، فارمولا بدل گیا ہے، فارمولا تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ والوں کی یہ شان، ان کی پہچان، اللہ والے دنیا میں اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ دین کی خدمت ہو۔ سن 470 ہجری حالات بڑے خراب تھے عالم اسلام کے، عرب عجم سارے علاقے میں اسلام کے حالات بڑے خراب تھے، عقیدہ بگڑ گیا تھا، عمل بگڑ گیا تھا۔ اٹھائیے پڑھیے سن 470 ہجری کو پڑھیے۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلہ، بڑے بڑے مشائخ، اللہ ماشاءاللہ، جو اہل حق ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ امیروں کی، بادشاہوں کی، اہل مال کی چاپلوسی اور چمچا گیری میں لگے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، جب علماء، مشائخ اہل مال، امیروں کی، اہل سیاست کی چاپلوسی چمچا گیری میں لگ جاتے ہیں، تب امت پر زوال آتا ہے، تب امت پر زوال آتا ہے، تب امت پر زوال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دور سے، ایسے زمانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یاد رکھیے گا میری بات، پیرانے پیر کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، پیرانے پیر کی خدمت میں بادشاہ مستنجد باللہ آیا، خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، بادشاہ پیرانے پیر سے ملنے کے لیے آیا۔ بادشاہ پیرانے پیر کی خدمت میں اس نے ہدیہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ہدیہ پیش کیا۔ ہدیہ پیش کیا تو پیرانے پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کوئی کرامت دکھائیں۔ کیا کرے حضور؟ کوئی کرامت دکھائیں۔ وہ ہدیے کی تھیلی تھی نا، اشرفیوں کی تھیلی، درہم و دینار کی تھیلی، پیرانے پیر نے اٹھایا، اس کو ذرا سا دبایا تو روپیوں کی، پیسوں کی تھیلی میں سے انسان کا کچا خون ٹپکنے لگا۔ اللہ، کیا ٹپکنے لگا؟ کچا خون ٹپکنے لگا۔ پیرانے پیر نے ہاتھ سے چھوڑا اور کہا کہ کرامت دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے، باز آ جا، سدھر جا، اگر کرامت دکھاؤں تو عبد القادر کے مدرسے سے تیرے دربار تک، تیرے محل تک خون کی ندی بہ جائے گی، خون کی ندی بہ جائے گی۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے اصلاح فرمائی، اصلاح فرمائی۔ آگے بڑھیے، یہ اللہ والے دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت۔ پتہ ہے پیرانے پیر کے القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین۔ کیا لقب ہے؟ محی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا۔ محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، راستے کے کنارے ایک کمزور، نحیف، ناتما شخص پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کے اس شخص نے سلام کیا، ہے شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم۔ پیرانے پیر نے جواب دیا، پوچھا کہ بابا تم کون ہو؟
जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, बाबा तुम कौन हो? वो पतला कमजोर शख्स, उसने कहा कि ए गौसे आजम, मैं कोई और नहीं, मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। अल्लाह के हुक्म से इस्लाम मुजस्सम पिराने पीर की बारगाह में हाजिर हो गया था। मुजस्सम पिराने पीर की बारगाह में हाजिर हो गया था और वो कहने लगा कि मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। कमजोर है, बिल्कुल नातवा, मरने वाला, जैसे कहते ना कि मरने वाला। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर से वो मुखातब होकर के अर्ज करता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी ये हालत किसी और ने नहीं की है, मेरे मानने वालों ने की है, मेरे मानने वालों ने की है। आज भी हम कहते हैं कि आज भी दीन इस्लाम की जो हालत हुई है, ये दीन इस्लाम के मानने वालों ने की है। मुसलमान जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दें, जिस दिन गीबत करना छोड़ दें, मुसलमान जिस दिन चुगली करना छोड़ दें, मुसलमान जिस दिन गाली गलौज से किनारा कशी इख्तियार कर लें, मुसलमान जिस दिन ब्याज बड्डी के धंधे से निकल जाए, मुसलमान जिस दिन हराम कारी से निकल जाए, मुसलमान जिस दिन जराइम और गुनाहों की दुनिया से निकल जाएं, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करने वाले बन जाएं, तो फिर अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। वला तहीनु वला तहजनु वअंतुम ला लौन इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। फरमाया कि हमारी हालत किसी और ने नहीं, ये मेरे मानने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों ने की है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, फिर वो दीन इस्लाम जो मुजस्सम हाजिर हुआ था, वो कहता है, हाथ आगे बढ़ाता है, ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर पिराने पीर की खिदमत में अर्ज करता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जरा अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मुझे उठाओ। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उसको उठाया। उठाने से पहले वो कमजोर था, दुबला पतला था। जैसे ही मैंने पकड़ के उठाया, खड़ा हो गया, तो वो सेहतमंद मोटा ताजा होकर खड़ा हो गया। पिराने पीर ने पूछा कि बाबा ये क्या माजरा है? मेरा हाथ लगने से पहले, पकड़ के उठाने से पहले तुम दुबले पतले थे, अब मैंने तुम्हें पकड़ के उठाया, तुम मोटे ताजे सेहतमंद होकर खड़े हो गए। बाबा क्या माजरा है? अल्लाह अकबर। वो दीन इस्लाम कहता है, ऐ गौसे आजम, आपका हाथ मेरे हाथ में आने से पहले मैं दुबला पतला था, मेरे मानने वालों ने मेरी ये हालत कर दी थी, मुझे कमजोर कर दिया था, और जैसे ही मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपने मुझे पकड़ के अब उठाया है और मैं आपके सामने सेहतमंद बन के खड़ा हूं, अल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपसे दीन इस्लाम की वो खिदमत लेगा कि ये दीन इस्लाम हमेशा सेहतमंद रहेगा। उसी दिन से आपका लक़ब मशहूर हो गया, मोहिउद्दीन। क्या बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, जरा सब मिलके बोलिए, पीछे वाले बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जरा जिम्मेदारी से बोलिए, मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। हम उसी दिन समझ गए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हम उसी दिन समझ गए। अब इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा किया है। अब सुबह कयामत तक कोई हुकूमत आए जाए, कोई हुकूमत आए जाए, कोई कितना पावरफुल मंत्री बने, पावरफुल बादशाह बने, कोई हुकूमत आए जाए, अब कयामत तक इस्लाम को कोई कमजोर नहीं कर सकता, इसलिए कि इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा कर दिया है। इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा कर दिया। इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। हमें इन दो सहारों के होते हुए फिर किसी सहारे की क्या जरूरत है? एक तरफ गरीब नवाज हैं, एक तरफ गौसे आजम हैं, एक तरफ गौसे आजम, एक तरफ गरीब नवाज है। अल्लाह ने इन दोनों का मानने वाला हमें बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इंशाअल्लाह ये हमारी दस्तगीरी करते रहेंगे, ये गरीब नवाजी करते रहेंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि 11वीं कीजिए, खाइए, खिलाइए,
مگر غوث اعظم کے راستے پہ چلیے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی آپ کی ہماری ملاقات ہوگی، مزید درس کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔